وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ خطاب عام یا عام پروگرام، درس قرآن یا اس طرح کے بہت سارے الفاظ ایسے ہم لوگوں میں رائج ہو گئے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان الفاظ نے ہمارے ذہنوں میں وہ جگہ بنا لی ہے کہ روایت کے دھارے میں یہ سب بہتے چلے جا رہے ہیں۔ میں کچھ بھی بات کرنے سے پہلے خود کو اور آپ کو یہ متنبہ اور آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ صرف پروگرام نہیں ہے، ایونٹ مینجمنٹ کا کام نہیں یہاں ہو رہا ہے، جہاں میری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سے کچھ ایسی باتیں کہوں جو جہاں بھی کہی جائیں وہ سچائی اور صداقت پر مبنی ثابت ہوں، استدلال کے ساتھ ہوں۔ وہیں آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس کو صرف ثواب دارین کے لیے نہیں بلکہ شعور کے کانوں سے سنیے اور احساس اور کیفیت کے ساتھ دلوں میں اس کو بٹھائیے، ذہن میں جگہ دیجیے اور سوچئے سمجھیے کہ کیا یہ بات صحیح ہے۔ میں سب سے پہلے ایک مقدمہ، ایک تمہید آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ بھی میری نہیں ہے، اس مالک کی ہے، اس اللہ کی ہے جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ قرآن شریف نازل کیا اور انسانوں کو شرف بخشا کہ ان سے بات کی۔ نہیں تو آپ تصور کیجئے، صرف ایک اندازہ لگائیے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اس میں کتنی گلیکسیز ہیں۔ ان گلیکسیز کا حال یہ ہے، بچوں سے آپ پوچھئے، 9th کلاس کے بچوں سے، کہ جس کو کھگول کہتے ہیں، اس کا میپ وہ سامنے رکھیں تو پینسل کی نوک سے اگر اس دنیا دھرتی ارتھ پلانٹ کو لوکیٹ کرنا ہو تو وہ یہ کہیں گے یہیں کہیں ہوگی، اتنی چھوٹی جگہ ہے۔ اس یونیورس کا مالک اگر ایک چھوٹے سے جیو سے اس دنیا میں، اس دھرتی پر، زمین پر کتنے جیو جنت ہیں آپ تصور کر لیجئے۔ مخلوقات سے بھری ہوئی ہے، جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن کو نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ ہم دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ جتنے جیو جنت اللہ نے پیدا کیے ہیں سب ہماری نگاہ میں آ گئے ہیں، سب کے بارے میں ہم کو نالج ہو گیا ہے۔ اس میں اگر اتنی بڑی یونیورس کے مالک نے آپ سے بات کی ہے تو صاحب آپ کتنے بڑے ہو جاتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کیجئے۔ اس نے کیا کہا ہے وہ سن لیجئے، صرف ایک جملے کا آدھا حصہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ اس ہندوستان میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، اینکرز یہ کہتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ایسا ہو رہا ہے، ایک سمدائے وشیش، ایک ورگ وشیش، یہ ساری باتیں کہتے ہیں۔ ساری سب کچھ جو کچھ گتیودھی چل رہی ہے یہ صرف اس بنیاد پر چل رہی ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا مسلمان کہلائے جاتے ہیں یا دعوے دار ہیں، لیکن جس کو مہر لگانی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اس کی بات سنی۔ اگر کوئی ہمارا ہندو بھائی ہو وہ بھی اس بات پر غور کرے کہ یہ کوئی پکشپات والی بات نہیں ہے، یہ ٹو نیشن تھیوری والی بات نہیں ہے، بلکہ جس نے سب کو، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، جیو جنت، دریا، پہاڑ، سمندر، یہ سب پیدا کیا، وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان یعنی ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، حقیقت میں ایمان والے ہو جاؤ۔ اس کو میں ذرا سا ایک دوسرے کینوس میں منتقل کرتا ہوں، وہاں سے آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ ایک تو جنگننا کا رجسٹر ہندوستان کا ہے، بھارت کا ہے،
جس میں اور سب لکھا جاتا ہے، استری ہیں کہ پروش ہیں، اسی میں یہ بھی لکھا جاتا ہے آپ کا دھرم کیا ہے۔ کوئی ہندو بھائی ہے تو لکھتا ہے کہ ہم ہندو ہے، کوئی سکھ ہے تو لکھتا ہے سکھ ہے، کوئی مسلمان ہے تو لکھتا ہے مسلمان ہے۔ تو یہاں پر جو کچھ فیسلٹیز اس دھرم کی وجہ سے ملتی ہیں کہ آپ الپ سنکھیک ہو گئے تو یہاں آویدن کر سکتے ہیں، یہ اپیل کر سکتے ہیں، یہ آپ کو بینیفٹ مل سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ دنیا کا حال ہے۔ لیکن جس کے لیے آدمی مسلمان یعنی اچھا یا برا ہوتا ہے، شدھ یا اشدھ ہوتا ہے، ایشور کو ماننے والا یا نہ ماننے والا ہوتا ہے، وہ یہاں کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ بھائی صرف مسلمان ہی گوشت تھوڑی نہ کھاتے ہیں، ساری دنیا گوشت کھاتی ہے، بہت سارے مسلمان ہیں جو شاکاہاری ہیں۔ تو یہاں کا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ آپ یہ کہہ کے اور یہ فیسلٹیز اویل کر لیجئے، بلکہ وہاں کا مسئلہ ہے جہاں جھوٹ نہیں چلے گا، جہاں دھوکہ اور فریب نہیں چلے گا، جہاں ہاتھ اٹھانے والی بات نہیں ہوگی، جہاں پر لبیک حاضر جناب یس سر نہیں چلے گا، وہاں دل بولے گا، رویا رویا بولے گا کہ آپ کیا ہیں۔ وہاں کی فہرست میں، وہاں کی جو رجسٹر ہے وہاں کا، وہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا نام کس خانے میں ہوگا، عیش بھکتوں میں ہوگا کہ عیش کے خلاف رہنے والوں میں ہوگا۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اس آیت کا جو جملہ ہے چھوٹا سا، اس کا مطلب یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایماندار ہونے کا، صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، حقیقت میں شدھ روپ سے ایمان والے ہو جاؤ۔ ایک یہاں کی کیفیت بیان کی گئی ہے اور ایک وہاں کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ تمہارے یہاں کے اعلان سے وہاں کے رجسٹر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، آنکھیں جو کچھ بولتی ہیں، آدمی آنکھوں سے جو اشارہ کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، وہ بھی وہ جانتا ہے۔ جس کے سامنے تمہارا مقدمہ پیش ہوگا سب سے پہلے یہ کہ تم ہمیں مانتے تھے کہ نہیں دنیا میں۔ جو مانتے تھے وہ رائٹ سائڈ میں کھڑے ہو جائیں، جو نہیں مانتے تھے وہ لیفٹ سائڈ میں کھڑے ہو جائیں۔ یہاں یہ محمد زبیر اور زبیر احمد اور زبیر عالم سے کام نہیں چلے گا، سارے لوگ ایشور ہی کے ہیں۔ وہاں تو دلوں کی سچائی کی بنیاد پر لائن لگوائی جائے گی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ کیس کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات سنیں، اور جس موضوع پر آج گفتگو ہونی ہے یعنی قرآن شریف پر، اس پر کوئی بات سنیں تو یہ ہلکی نہیں ہے، یہ آر پار کی بات ہے، اور یہ روزانہ کی بات نہیں ہے کہ صاحب الحمدللہ ہمارا لڑکا بچہ جو ہے اس کو محنت سے یاد کرا دیا گیا، رٹا دیا گیا، پڑھ رہا ہے، فر ماشاءاللہ یہ 10 روپے کی نوٹ لو بیٹا شاباش، ایسے ہی کہہ یاد کی۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ تو ہمارے بھوش کا ہے، ہمارے مستقبل کا ہے، ہماری ہمیشہ کی زندگی کے کامیاب یا ناکام ہونے کا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، سلوک کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا یہ کس کی طرف سے آئی ہے، جو ہر سانس کا مالک ہے، جس کے اختیار میں ہے کہ چاہے آپ سانس اندر لے پائیں اور چاہے نہ لے پائیں۔ یہ اس کا کیس ہے۔ ہم جو وعدہ کرتے ہیں یا عہد کرتے ہیں، یہ پیمان کرتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایشور ہی اکیلا ہے اور وہی ایشور ہے، وہی پوجیہ ہے، اسی کی عبادت یعنی کی جانی چاہیے، اسی کا حکم ماننا چاہیے۔ تو یہ ہواؤں سے بات نہیں ہوتی ہے، یا دکان پہ بات نہیں ہوتی ہے کہ ماں قسم بہن جی یہ بہت سستا آپ کے لیے لگا دیا ہے، اور خوش ہو رہے ہیں کہ 200 روپیہ اس میں بچ رہا ہے، جھوٹ بول کے نکال لے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے،
یہ قادر مطلق کے سامنے ہم گواہی دیتے ہیں. ہماری حیثیت کیا ہے آپ سوچ لیجئے. جب اس پلینٹ کی حیثیت یہ ہے کہ یہیں کہیں ہوگی، پین رکھ نہیں سکتے، زیادہ جگہ گر جائے گی، اور اس پلینٹ پر کتنے لوگ رہتے ہیں، کتنے انسان رہتے ہیں، اس میں ایک کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے. ہم کتنے عاجز اور کمزور ہیں اور کس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. محترم حضرات، اس اعتبار سے یہ چیز اب جو کچھ میں مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، وہ آپ براہ کرم اس سنجیدگی کے ساتھ اور اس آرڈر میں آ کر اس بات کو غور فرمائیں. دوستوں اور ساتھیوں، اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہوا ہے، پانی ہے، سورج ہے، زمین اپجاؤ ہے، بارش ہوتی ہے، اناج اگتا ہے، ہم سب کھاتے پیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے فزیکل جو نیڈس ہیں ان کی ضرورتوں کو، اس نیڈس کو پورا کرنے کے لیے ہے. یہ جسم مر جائے گا اگر کھانا نہ کھائے، یہ جسم مر جائے گا اگر پانی نہ پیے. لیکن اس جسم کے اندر جو انسان ہے، شخصیت ہے کہ جو نکل جاتی ہے تو ہم اس کو یا تو جلا دیتے ہیں یا دفن کر دیتے ہیں، اس کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں. اور اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ سچ کے بغیر جی نہیں سکتی ہے. آپ چاہے چھوٹا پاپ کر چکے ہوں چاہے بڑا پاپ، جب اپنی چادر میں سوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا ہے، اکیلے ہوتے ہیں، تو اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ تم نے اچھا کام نہیں کیا ہے. بہت سارے لوگ اس آواز کو مضبوط کرتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، آئندہ وہ کام نہیں کرتے ہیں. یہ روز مرہ کی بات ہے. اور بہت سارے لوگ اس آواز کو دبا دیتے ہیں اور اس پاپ کے نتیجے میں جو لذت ملتی ہے، جو پیسہ روپیہ ملتا ہے، جو سنتشٹی ملتی ہے جسم کو، اس کے سرور میں ایسے بہک جاتے ہیں کہ وہ آواز آہستہ آہستہ اور کمزور اور کمزور اور کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. انسان کی اس شخصیت کی ضرورت ہے کہ اس کو سچائی بتائی جائے، اس کو حق بتایا جائے، اس کو ستیہ اس کے سامنے رکھا جائے کہ اگر وہ نہ ہو تو انسان کا ضمیر، انسان کا نفس، انسان کی فطرت سلیم بے چین ہو جائے گی، وہ فاقہ محسوس کرے گی، مرجھانے لگے گی. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم کو جو کچھ نالج ہے، جو علم ہے، اس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں. اور ایسا بہت ہوا ہے، تاریخ میں، ہسٹری میں ایسا بہت ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے تجربے سے، اپنے علم سے، اپنے مشاہدے سے فیصلہ کیا ہے. اور جانتے ہیں نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ ایک فیصلے کے نتیجے میں کبھی بہت اوپر چلے گئے، جس کو افراط کہتے ہیں. رادو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، دونوں برابر رہیں تو اعتدال رہتا ہے، بیلنس رہتا ہے. لیکن ایک بہت اونچا ہو جائے تو اس کو افراط کہتے ہیں. اور جب وہاں سے چھوٹے تو بالکل تفریط کی بات آتی ہے. میں اس کی دو چار مثالیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. بہت سارے لوگوں کا مطالعہ کیجئے جو لوگ دنیا کے حساب سے بہت زیادہ عابد سے زاہد تھے، ان کو لوگ مانتے تھے. ایک تاریخ گزری ہے ہمارے عیسائی بھائیوں کی کہ ان میں سینٹس ہوتے تھے. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ان کو آپ سن لیں گے تو آپ کا دل دھک سے کر جائے گا. ایک صاحب تھے، وہ بچپن ہی میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آج
کی بھاشا میں, ہمارے ملک کی بھاشا میں سنیاس لے لیا تھا اور یہ عہد کر لیا تھا کہ عورت کا منہ نہیں دیکھیں گے, کیونکہ ان کے انوسار, ان کے مطابق عورت جو ہے یہ شیطان کا روپ ہے, مردوں کو بہکانے والی, جنت سے آدم کو نکالنے والی یہی ذات تھی. آہستہ آہستہ وہ بہت مشہور ہو گئے. ان کی ماں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے سوچا, بہت بوڑھی ہو گئی تھی, کہ مرنے سے پہلے اپنے بچے کی ایک جھلک میں دیکھ لوں. وہ کسی راہب خانے میں رہتے تھے, وہاں وہ گئیں اور جب لوگوں نے ان کو بتایا کہ تمہاری ماں آئی ہے تمہارا نام پوچھتے ہوئے, تو انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا, اور اس کے نتیجے میں وہ عورت وہیں دروازے پہ بیٹھے بیٹھے مر گئی. اور اس بندے نے اس بلکتی ہوئی ماں کو ایک نظر اپنا چہرہ دیکھنے نہیں دیا. کیوں؟ یہ ان کی عبادت کے مطابق غلط تھا. ان کا سنیاس بھرشٹ ہو جاتا, ٹوٹ جاتا, ختم ہو جاتا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ صاحب کبھی نہائے ہی نہیں زندگی بھر, جنگلوں میں پڑے ہیں, ان کے اوپر دھوپ اور گھاس اگ گئی ہے, کیڑے پڑ گئے ہیں زخموں میں. زندگی کا ایک تصور یہ ہے کہ اس دنیا کو تیاگ دو. یہ دنیا ہی وہ جال ہے, وہ مایا نگری ہے کہ جس میں اگر کوئی پڑ گیا تو پھر وہ صحیح نہیں رہ سکتا ہے. اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے ایسی ایسی ریاضتیں کی, ایسے ایسی کہانیاں وجود میں آئیں کہ سننے سے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں, جس کو تپسیا کا نام دیا گیا ہے. خود ہمارے ملک میں گوتم بدھ کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے, ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے, اپنے دماغ سے, اپنے مشاہدے سے جو کچھ جانتے ہیں, جو کچھ سنتے ہیں, اس کے نتیجے میں کوئی فیصلہ کریں اور اس پر عمل کریں تو ایک کیفیت یہ پیدا ہوتی ہے. دوسری کیفیت کیا پیدا ہوتی ہے کہ اس سے جب ریوولٹ ہوتا ہے تو آپ وہ ساری خبریں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے فادرز پکڑے گئے ہیں عورتوں سے تعلقات میں, کتنے ناجائز اولادیں, ان کی کھوپڑیاں ان کے تہخانوں سے برآمد ہوئی ہیں ان کی موت کے بعد. یہ بھی ایک حقیقت ہے. اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ یہ دنیا تو ایسی ہی رہے گی جب اس میں اچھے لوگ, اچھے دل دماغ اور اچھی نیت رکھنے والے لوگ جب ویرانوں کو سدھار جائیں گے, بنوں میں آشرم بنا لیں گے, تو اس دنیا کو شیطان کے حوالے ہی ہو جائے گی. اور پھر یہاں جو شیطان کا تانڈو ہوگا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہسٹری اٹھا کر کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے. کتنے اچھے لوگ تھے, نیک خیال کے لوگ تھے, ایشور کے بھکت تھے, ماننے والے تھے, وہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی, اپنی اچھائیں مار لی, اپنے ہاتھ باندھ لیے, اور اس کے نتیجے میں یہ دنیا ان لوگوں کے حوالے ہو گئی جن کو سچ مچ راکشس کہنا چاہیے. تو ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے, آج کے جدید دور میں بھی یہی ہوا ہے. آج جمہوریت ہے, لوکتنتر ہے, 51 آدمی اگر کسی چیز کو صحیح کہہ دیں تو وہ صحیح ہو جاتی ہے. امریکہ میں یہ بات آئی کہ صاحب شراب بہت خراب چیز ہے, اس پر پابندی لگنی چاہیے. خوب تحریک چلی, خوب موومنٹ اٹھا, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہاں صاحب اصول بن گیا, قانون بن گیا کہ شراب نہیں پی جائے گی. لیکن جب طبیعتیں گدگدانے لگی اور زبان چٹخانے لینے لگی اور راڑ ٹپکنے لگی اور بیتے ہوئے سرور یاد آنے لگے, تو پھر ایک دوسرا مومنٹ شروع ہوا, کہا نہیں جائز ہونا چاہیے. تو جمہوریت کے خدا کا اصول یہ ہے کہ وہ عقل سے نہیں تولتا ہے, وہ تعداد دیکھتا ہے کہ 51 ہے کہ 49 ہیں. کہا اگر 51 چاہتے ہیں پینا تو بالکل جائز و حلال ہونا چاہیے, اور پھر سے دھڑلے سے یعنی بکنے لگی اور پی جا رہی ہے, آج تک پی جا رہی ہے. ایک طریقہ تو زندگی گزارنے کا یہ ہے انسانوں کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس مالک نے ہم کو بنایا ہے
یہ دھرتی بنائی ہے، ہمارے اندر جذبات رکھے ہیں، وہ ہمیں بتائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیجئے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آج ہم لوگ یہاں بیٹھ کر کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی پرستاؤ پارت کریں تو یہ ابھی کے لیے نہیں ہوگا، یہ آنے والے دنوں کے لیے ہوگا، کیونکہ آج تو ابھی تو ہم بنا رہے ہیں۔ قانون ہمیشہ آئندہ کے لیے بنتا ہے۔ کیا کوئی فرد یہ بتا سکتا ہے، چاہے جس ذات کا ہو، قبیلے کا ہو، جس دھرم کا ہو، کہ مستقبل کے بارے میں، بھوشیہ کے بارے میں اس کو کچھ معلومات ہیں؟ وہ یقین کے ساتھ بول سکتا ہے کہ کل کیا ہوگا؟ تو جب آپ کو پرستھتی ہی نہیں معلوم ہے کل کیا ہونے والا ہے، کل کے تقاضے کیا ہیں، کل آپ نے دیکھا ہی نہیں، وہ دیوار کے پیچھے ہے، تو اس کے لیے قانون کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ وہ قانون اگر بنے گا تو ہر تیسرے دن اس میں امینڈمنٹ ہوگا، ہر تیسرے دن امینڈمنٹ ہوگا۔ یہ غلط ہو گیا تھا، اس کو سدھار لیجئے۔ حالات کا اندازہ لگایا گیا تھا، اندازہ غلط ثابت ہوا یا آدھا غلط ثابت ہوا تو اس میں یہ کلاس اور اضافہ کر لیجئے۔ یہی تو کرے گا انسان۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ انسان اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کو پورے مانو جاتی کے لیے کوئی اصول، کوئی قاعدہ جو بھوشیہ میں اپلائی ہونے والا ہو، مستقبل میں، فیوچر میں، اس کو اختیار دیا جائے کہ تم بناؤ اس کو۔ اور اگر بن بھی جاتا ہے تو اس کا امپلیمنٹیشن انہی ہاتھوں میں ہوتا ہے جن کو ہم انسان کہتے ہیں، جو گھڑی میں تولا اور گھڑی میں ماشا ہو جاتے ہیں، کبھی شعلہ بن جاتے ہیں اور کبھی شبنم ہو جاتے ہیں۔ جن راجیوں میں، ہمارے ملک میں شراب پر پابندی ہے، وہاں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے کتنی شراب پی جا رہی ہے اور کتنے کتنے اسمگلرز اس میں کام کر رہے ہیں، اور کیسے کیسے ہو رہا ہے، کتنا کتنا پکڑا جا رہا ہے۔ کچی شرابیں پی کے لوگ مر رہے ہیں، آپ بین کیجئے۔ محترم حضرات، آخری راستہ یہ ہے، اور وہ بہت سیدھا سادہ ہے، سمپل ہے، کہ جس انجینئر نے مشین بنائی ہے وہی جانتا ہے کہ کس بٹن کو آن کرو تو مشین چالو ہو جائے گی اور کس کو آف کرو تو مشین آف ہو جائے گی۔ بہت ہی سادہ طریقہ ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ تو جب اس نے پیدا کیا ہے، اس نے بنایا ہے، تو وہ وہی بتا سکتا ہے کہ اس کے لیے فائدہ مند چیز کون ہو سکتی ہے اور نقصان دہ یعنی چیز کون سی ہو سکتی ہے۔ بہت زمانے سے دنیا اس بات کے لیے جوجھ رہی ہے، لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ عورت اور مرد کے سلسلے میں ہمارے سماج کا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ سنتلن برقرار رہے، لڑکی بے نقاب یا جو چاہے، میری مرضی، اس حساب سے زندگی گزارنے کے نتیجے میں جو سماج پیدا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ حادثے پیش آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ڈیبیٹ میں آپ ہم کو ہرا دیں کہ نہیں صاحب یہ ہیومن رائٹس میں ہے، ٹھیک ہے صاحب رہنے لیجیے، ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جتنے کانٹس ہوں گے، جتنے خون ہوں گے، جتنی عصمتیں پامال ہوں گی، جتنے مسائل پیدا ہوں گے، ان سب کا خون آپ کی گردن پر جائے گا۔ فٹ بال کی طرح سے یہ مسئلہ ہو کے رہ گیا ہے کہ کبھی کک مارو تو اس پوائنٹ پر آتا ہے اور کبھی کک مارو تو اس پوائنٹ پر جاتا ہے۔ محترم حضرات، یا آپ پوری تاریخ کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیں بتا سکتی ہے۔ بھلا آپ بتائیے، میں ایک بات اور عرض کر رہا ہوں، سورج کی جو گرمی ہے
وہ جس فاصلے پر زمین کو رکھا گیا ہے اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو کیا زمین باقی رہے گی؟ برف سے ڈھک نہیں جائے گی؟ یا اس فاصلے سے کم ہو جائے، آدھا ہو جائے، تو کیا زمین جل کے خاک نہیں ہو جائے گی؟ یہ فاصلہ، یہ نظام کائنات، کیا اس کی گفتگو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ جس ہستی نے ہم کو یہاں آباد کیا ہے وہ کتنی ذہانت سے، کتنی حکمت سے اس دنیا کو اس نے بنایا ہے؟ اتنی ذہین ہستی کی ذہانت کو بھول کر ہم زبردستی جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کیوں پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ نہیں ہم ہی بنائیں گے وہ اصول، ہم ہی بنائیں گے قاعدہ، ہم ہی بنائیں گے دستور، ہمارے ہی حساب سے دنیا چلے گی؟ کیا انسانیت کی تاریخ نے جتنا کچھ جھیلا ہے اتنا کافی نہیں ہے؟ ارے بھائی اگر نہیں کافی ہے تو کم سے کم آپشن کے طور پر یہ بات مان لیجئے کہ لاؤ 5 سال ہم اس اصول کو نافذ کر کے دیکھتے ہیں۔ جو وہ ہستی جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، ہماری ضرورتوں کے مطابق بہت ساری چیزیں اس نے پیدا کی ہیں، اس نے جو اصول بتایا ہے، اس نے جو قانون ہم کو بنا کے دیا ہے، اس کو تسلیم کر لیں، یہ کم سے کم پڑھ لیں، اس پر ڈیبیٹ کر لیں، وچار ومرش کر لیں، سوچ لیں تھوڑی دیر کے لیے۔ میرے کہنے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اسی اصول کا نام چاہے انڈیویجول ہو اور چاہے کلیکٹیولی ساری انسانیت کے لیے ہو، چاہے آج کے لیے ہو، چاہے آنے والے کل کے لیے ہو، یا بیتے ہوئے کل کی بات ہو، وہ بھی تاریخ ہے، وہ بھی بتایا جا سکتا ہے، وہ میری کوئی روایت نہیں ہے، اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ جب اس اصول کو اس تاریخ میں تسلیم کیا گیا، انسانوں کے گروہوں نے اس کو مانا، تو اس کے نتیجے میں کیسے امن اور شانتی کی بہار اس دنیا میں آئی، مساوات کی ہلکی باد نسیم چلی، بھیڑ یا شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پانی پینے لگے، نہ کوئی بڑا رہا نہ کوئی چھوٹا رہا، اپنے کرموں کے حساب سے لوگ جو ہیں آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے، نہ نام اور نسب کی کوئی گنجائش رہ گئی اور نہ رنگ اور بھاشا کی کوئی اونچائی اور نیچائی رہ گئی، بلکہ سب برابر اور شیر و شکر ہو گئے۔ یہ بھی تاریخ بتاتی ہے۔ میرا کہنا صرف یہ ہے کہ یہی قانون، یہی اصول، یہی دستور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل فطری طور پر ہمیں تقاضا کرنا چاہیے کہ وہی ملنا چاہیے، اسی کا نام قرآن شریف ہے۔ نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے کوئی دھارمک کتاب ہے، یہ سارے مانو جاتی کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت، رہبری۔ بھائی آپ چوراہے پہ کھڑے ہو، 5-6 راستے ہیں، کہاں جاؤ؟ یہ جنگل کو جاتا ہے، وہ پہاڑ کو جاتا ہے، ادھر بند ٹوٹا ہوا ہے، وہ صحیح راستہ کون ہے جو آپ کو کامیابی کی منزل کی طرف لے جاتا ہے؟ کون بتائے گا؟ بتانے والی چیز کا نام قرآن شریف ہے۔ یہ میرے لیے بھی ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بھی، جو بھی انسان ہے اور جو اچھا رہنا چاہتا ہے، اچھا رزلٹ لانا چاہتا ہے، اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ دیکھیے قرآن میں 3 قسم کے مضامین بیان ہوئے ہیں، یعنی 3 قسم کے ٹاپکس جو ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ ہیں جن کو عقیدہ کہتے ہیں، فیتھ کہتے ہیں، اور وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کو مانا جائے اور ایک مانا جائے، یہ اس کا یا اس دھرتی کا سب سے بڑا حق ہے، رائٹ ہے۔ کیوں؟ اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں، میں 2-4 کوشچن ریز کر دیتا ہوں، آپ لوگ سوچئے گا۔ آپ ایک قدم اس دنیا میں رکھ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ یہ تسلیم نہ کر لیں کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، یا کسی کی بنائی ہوئی ہے، بگ بینگ تھیوری کی بنائی ہوئی ہے، اتفاق کی بنائی ہوئی ہے، یا فلاں کی بنائی ہوئی ہے۔
جب تک آپ یہ طے نہیں کر لیتے ہیں آپ اس کی ایک پتی چھو نہیں سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے کو ڈیفائن نہیں کر سکتے آپ کیا ہیں۔ ڈیفائن کیا گیا اور کہا گیا کہ مین از اے سوشل اینیمل۔ جب خدا کو نکال دیا گیا انسان کی ہستی سے اور اس کے وجود سے دور کر دیا گیا اور کہا یہ اتفاق کے نتیجے میں پیدا ہو گیا ہے، تو کہا گیا کہ یہ بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے اور ایک ساتھ رہنے والا جانور ہے۔ تو اب جانور ہے تو جانوروں کی جتنے بھی خاصیتیں ہوتی ہیں وہ اس میں ظاہر ہوں تو کیا تکلیف ہے۔ اسی وجہ سے آپ یورپ میں دیکھیے ایسی تحریکیں اٹھی ہیں کہ یعنی کہتے ہیں نیچرل وے میں ہم رہیں گے، یعنی کپڑا نہیں پہنیں گے، جیسے ماں کے پیٹ سے آئے تھے، ایشور کے یہاں سے آئے تھے، ویسے ہی رہیں گے، اور یہی صحیح ہے۔ جنس کے سلسلے میں ان کے یہاں کہتے ہیں جب کھانا یعنی کہ بھوک لگتی ہے پیٹ میں تو $1 دیتے ہیں اور کہیں سے یعنی ریسٹورینٹ سے کھانا لے لیتے ہیں، ویسے ہی سیکس کا مسئلہ ہے، جب بھوک لگے تو آدمی فارغ ہو، جیسا کہ مطلب کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، آپسی سہمتی کے ساتھ، وہ مطلب بس بات ختم ہو گئی۔ تو جب آپ انسان کو اینیمل سمجھ لیں گے تو وہی سارے اصول اس پر اپلائی ہوں گے جو اینیملز پر اپلائی ہوتے ہیں۔ تو رہیے ایسے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایشور کو آپ اس سنسار سے نکال دیں تو آپ کی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی ہے کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے، اونٹ پٹانگ باتیں آئیں گی۔ تو سب سے پہلے قرآن شریف میں جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، ایشور کی ہستی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے بہت سارے دھرم آئے اور پاکھنڈیوں نے اس میں بہت ساری چیزیں ملا دی۔ اسلام کوئی محمد صاحب لے کے نہیں آئے ہیں، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے اور سارے انسانوں کے لیے آیا ہے اور سارے انسان اسی پر عمل کرتے رہے، لیکن کچھ لوگ جو ساتھی تھے، زیادہ عقل مند بنتے تھے، انہوں نے ذرا سا ٹیڑھ پیدا کر دی اور بیچ میں بہت سارے بچولیے بنا دیے، اس کی ڈیفینیشن بہت ساری کر دی، جس کے نتیجے میں ایک ایشور نہیں بہت سارے ایشور ہو گئے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایشور دو ہو، ایسا ہو ہی پھر وہ ایشور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو قرآن شریف کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو، اس کو عربی میں توحید کہتے ہیں، یعنی ونس آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کو ایک تسلیم کیا جائے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، یعنی اس میں جو وشیشتائیں ہیں وہ اور کسی کے پاس نہیں ہیں۔ سپریم، سب سے آخری، قادر مطلق، طاقتور، سننے والا، جاننے والا، یعنی زندگی دینے والا، موت دینے والا، وغیرہ وغیرہ، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، بہت سارے اچھے نام ہیں اور سارے اچھے نام اسی کے ہیں، سارے اچھے گن۔ دوسری چیز یہ ہے جو اصول بتایا گیا ہے وہ یہ کہ یہ دنیا ایک وقت کے لیے ہے، متعین وقت کے لیے ہے، یہاں ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یہاں جہاں بچے یعنی زچہ بچہ خانہ ہوتا ہے، لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہیں شمشان گھاٹ اور قبرستان گھاٹ یعنی قبرستان بھی ہوتا ہے، ادھر سے لوگ آتے ہیں اور وہاں چلے جاتے ہیں۔ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی اور سب اپنے اپنے کرموں کا حساب، اپنے اپنے فیت کا، عقیدے کا، اپنے دل کی کیفیت کا حساب اس مالک کے سامنے دیں گے جس نے یہ ساری نعمتیں اور یہ اپارچونٹی کچھ اچھا کرنے کے لیے، کچھ برا کرنے کے لیے، جو آپ کی مرضی ہو وہ کرنے کے لیے آپ کو جو بھیجا ہے، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ اس دنیا کو دنیا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ نزدیکی زندگی ہے، اور آخرت اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ آخر میں آنے والی ہے یا دور ہے۔ دو پرنسپلز یہ ہیں۔ تیسرا پرنسپل یہ ہے کہ اس دنیا میں مالک نے رحم کر کے جس طرح سے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اس نے بہت سارا انتظام کیا ہے، اسی طرح سے اس نے اپنی ہدایت بھی بھیجی ہے۔ ہدایت کا مطلب سیدھے راستے کو دکھانے والے لوگ، ان کو نبی کہا جاتا ہے، رسول کہا جاتا ہے، پیغمبر کہا جاتا ہے، میسنجر کہا جاتا ہے، یا آپ ان کو کچھ اور کہہ لیجیے۔ ایشوری دودت ہوتے تھے، وہ آتے تھے اور لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے، اور ایشور ان پر اپنا کلام اوترت کرتا تھا، وحی کرتا تھا، نازل کرتا تھا، جس میں توریت ہے، زبور، بہت ساری کتابیں ہیں۔ بلکہ قرآن کا تو کہنا یہ ہے
کہ کوئی ملک، کوئی قوم، کوئی علاقہ، کوئی قبیلہ ایسا بچا ہی نہیں کہ جس میں ہم نے ہر ایک قبیلے میں ہدایت دینے والا بھیجا نہ ہو، کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ اگر وہ کھانے کے لیے منہ دے سکتا ہے اور چبانے کے لیے دانت دے سکتا ہے تو کیا ہدایت اس کی ذمہ داری نہیں تھی؟ اس نے عقل کا چراغ تو روشن کر دیا، لیکن اس میں چیزیں انتہائی مبہم ہیں، اجمال کے ساتھ ہیں، بہت زیادہ وستار نہیں ہے اس میں۔ وستار کے لیے اس نے اپنے ایشوری دودت بھیجے جو کتابیں بھی لائے۔ صاحب کتابیں تہس نہس ہو گئی، لوگوں نے اس میں گڑبڑ کر دیا۔ یہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے جو آخری سنسکرن ہے، سمجھ لیجئے الہامی کتابوں کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی کتابوں کا۔ اس کو جو چاہے، جو اسکالر چاہے، یہ ایک پتھر کی لکیر ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ سدھ بات ہے کہ جیسے یہ آیا تھا ویسے ہی اب تک محفوظ ہے، نہ ایک حرف زیادہ ہوا ہے نہ ایک حرف کم ہوا ہے، اور ایک ایسی لینگویج میں ہے جو کس سے پارینہ نہیں ہو گئی ہے بہت ساری زبانوں کی طرح سے، چلتی پھرتی زندہ جاوید زبان میں ہے۔ اس کے اسکالر، اس کے ایریا کے لوگ، اس کے بہت سارے قوم قبیلے کے لوگ اب بھی اس زبان کو بولتے ہیں، انٹرنیشنل لینگویج سمجھی جاتی ہے۔ میں اپنی بات آپ کو محترم حضرات، یہ 3 فیتھ کی بات ہے، اس میں اور بھی بہت ساری برانچز ہیں۔ اور اس کے بعد کیا بتایا ہے؟ اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ معاملات کیسے کیے جائیں۔ آپ نے مجھ کو مار دیا تو اس کا کیا وصول ہے قرآن کہ اس کا بدلہ کیسے لیا جائے گا؟ آپ نے مجھ کو قتل کر دیا تو اب یہ معاملہ کیسے اس کا فیصلہ کیا جائے گا؟ باپ مر گیا ہے، اولادیں چھوڑ گیا ہے، اس کا ترکہ کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ شادی بیاہ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ فطری ضرورت ہے، وہ اس کو کیسے کیا جائے گا؟ شوہر کیا ہے کہ رائٹس کیا ہیں اور بیوی کے حقوق کیا ہیں، یہ کیا ہوگا؟ یہ قرآن نے بتا دیا ہے، مالک نے بتا دیا ہے۔ جمتی ہے تو بہت اچھی بات، نہیں جمتی ہے تو کیسے علیحدہ ہوا جائے وہ بھی بتا دیا۔ اس کو طلاق کا قانون کہتے ہیں، وراثت کا قانون کہتے ہیں، پڑوسی کے حقوق کہتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے یہ بھی بتا دیا گیا، ایک طاقتور کمزور کے ساتھ کیسا سلوک کرے یہ بھی بتا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے معاملات کی بات ہو گئی، پھر عبادات کی بات ہو گئی، پھر ذاتی تزکیہ کیسے کیا جائے کہ انسان کے دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک تو گروپ میں ہے، یہاں ظاہر سی بات ہے آپ مجھ کو گالی نہیں دے سکتے ہیں، شرم آئے گی، اتنے سارے لوگ ہیں آپ کو پکڑ لیں گے، لان تان کریں گے، لیکن اسی کے ساتھ ایک خلوت کا پہلو ہوتا ہے جہاں آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ منہ سے نہیں بولتے ہیں، دماغ آپ کا چلتا رہتا ہے، چاہیں تو اچھی باتیں سوچیں اور چاہیں تو شڑینتر بنائیں، اس کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو اندر کی تربیت کیسے ہو، لوگوں کے دل دماغ کیسے صحیح راستے پر رہیں، اس کی بھی بہت ساری ودھی قرآن شریف میں بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے مانو جات کے لیے، انسانی زندگی کے لیے جتنے بھی مسائل پیش آ سکتے ہیں ان سب کے لیے احکام یا اصول اور قاعدے قانون قرآن شریف میں بتائے گئے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن شریف سے محبت کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس کے حکموں پر عمل بھی کریں، لیکن دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا جو تعلق قرآن شریف سے ہونا چاہیے تھا حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ یہ مہم جو جاری کی گئی ہے اور جس کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے، اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ تم اپنی مرضی نہ چلاؤ، اپنے آپ کو اپنے مالک کے سامنے بلا شرط حوالے کر دو اور قرآن کو کھولو اپنے مسائل کے سلسلے میں۔ جب تمہارے لیے کوئی ذاتی مسئلہ ہو، جب تمہارے لیے کوئی خانگی مسئلہ ہو، جب تمہاری تجارت کا مسئلہ ہو، جب تمہارے سیاست کا مسئلہ ہو، جب تمہارے بزنس کا مسئلہ ہو، تو اس قرآن کو کھولو۔ مالک جو بہت ہی مہربان ہے، جس نے پیدا کیا اور پیدا کرنے سے پہلے 2 نوکر ماں باپ کی صورت میں دیے، یہ اچھی سی دھرتی دی، یہ اچھا سا ملک دیا، یہ اچھا سا سماج دیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسا مسئلہ تم کو پھنسا دے گا کہ جس کا کوئی حل نہیں ہوگا؟ ہر گانٹھ کو کھولنے کے لیے ودھی موجود ہے،
میری آپ سب سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ قرآن شریف کو صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے نہ استعمال کیجیے، روح نہیں نکل رہی ہے تو یاسین سراہنے پڑھنے کے لیے نہ استعمال کیجیے۔ یہ مردوں کے لیے نہیں آئی ہے، یہ زندوں کے لیے یہ کتاب آئی ہے، یہ قرآن خوانی کے لیے نہیں آئی ہے، یہ آپ کو چھیل چھال کے درست کرنے کے لیے آئی ہے۔ اس کو اونچے طاق پہ نہ سجائیے، اس کو بغل میں رکھیے۔ جب آپ کا دل اس دنیا سے پریشان ہو اور غم ستائیں آپ کو تو اس کو کھول کے پڑھیے۔ یہ دلوں کا مرہم ہے، یہ دکھوں کا مداوا ہے، یہ اضطراب اور بے چینی کے لیے ایک اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیا کرتے تھے؟ قرآن شریف پڑھتے تھے، اور یہ فرماتے تھے بلال سے، ارحنا یا بلال، بلال اذان دو تاکہ ہمیں سکون ملے، ہم نماز پڑھیں، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس کے کلام کی تلاوت کریں اور سمجھیں۔ اور اس کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی گئی ہے کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ ارے بھائی، میں مفتی بننے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مفسر بننے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بھلا بتائیے، میں یہاں موجود ہوں، میری کوئی بات آپ سے کہی جائے اور یہ بتائیں آپ کو یا وہ بتائیں آپ کو کہ زبیر صاحب یہ کہہ رہے تھے، کیا یہ طریقہ صحیح ہوگا؟ ممکن ہے کہ دو منہ کے بعد اگر تیسرے منہ تک وہ بات پہنچے تو اس کی حرارت ختم ہو جائے، یا اس میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے، یا کمی بیشی ہو جائے۔ میں موجود ہوں تو مجھ سے پوچھو، میں اپنی بات کہنے کے لیے زیادہ حقدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے اپنے بندوں سے، وہ زیادہ حقدار ہے، وہ بہتر بتا سکتا ہے۔ اگر عرب کے بدو سمجھ سکتے ہیں تو کیا ہم آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بات، یہ غلط فہمی دلوں سے نکال دیجئے کہ پڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ اور اب تو یہ کوئی عذر نہیں رہ گیا کہ عربی نہیں آتی ہے، آپ ہندی میں پڑھیے، اردو میں پڑھیے، انگریزی میں پڑھیے، گجراتی میں پڑھیے، مراٹھی میں پڑھیے، ہر لوکل لینگویج میں، دنیا کی ہر زبان میں بالعموم الا ماشاء اللہ ترجمہ اس کا ہو چکا ہے، اس کی تشریح ہو چکی ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے فلانی والی پڑھو، یہ مولانا والی، کچھ پڑھو، قرآن شریف پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اور اپنی زندگی میں جس طرح سے روزانہ ناشتہ کرتے ہو، چائے پیتے ہو، آرام کرتے ہو، اسی طرح سے ایک نظام بنا لو کہ آدھا گھنٹہ کم سے کم 24 گھنٹے میں ہم قرآن شریف کے ساتھ گزاریں گے، اس کی صحبت میں رہیں گے۔ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، کیا؟ دوستو، اس بات کو یاد رکھو، اور زیادہ دن باقی نہیں ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی قبر میں اکیلے اکیلے سوئے گا۔ جتنے پلاٹ چاہو چھوڑ کے چلے جاؤ، تمہارے مرنے کے بعد تم کو نہیں معلوم کہ اس کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ تمہارے ساتھ جائے گا تو تمہارے اعمال جائیں گے، تمہارے کرتوت جائیں گے، اور تمہارا وہ حصہ جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی صحبت میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی صحبت میں گزرا ہے۔ خود غرض بنیے اس سلسلے میں، کوشش کیجئے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں۔ یہ دنیا کی مہلت، ابھی کورونا پیریڈ گزرا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات میں سلام کر کے سوئیے اور صبح اطلاع مل جاتی ہے کہ فلاں صاحب نہیں رہے۔ اس زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ پانی کا بلبلہ ہے۔ تو جتنی جلدی حرص کے ساتھ کوشش کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ، آدمی انجینئر بن جاتا ہے پڑھتے پڑھتے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، سائنٹسٹ بن جاتا ہے، لوگ ہزاروں ٹن کا وزن لے کر خلا میں شٹل مشینیں بھیج رہے ہیں، وہ سب ہو سکتا ہے، قرآن شریف ہی نہیں پڑھا جا سکتا ہے؟ اور 60 سال میں کیا جواب دیں گے اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا تو؟ یا کوئی بھی معقولیت ساتھ خود آپ اپنے سے اگر سوال کریں کہ صاحب سب کچھ تو ہو گیا، گاؤں سے آئے، یہاں اسٹیبلش ہوئے، بچوں کو پڑھایا، ایک یہاں پر ہے، ایک وہاں پر ہے، بیٹیاں یہاں کر رہی ہے، بڑھیا گھر بن گیا ہے، اور 3 گھر اور ہیں جس کا کرایہ آ رہا ہے، اب پریشان ہے کہ اب کیا کریں، اتنا زیادہ پیسہ ہو گیا ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھلتا ہے، سب کچھ ہو گیا، قرآن شریف نہیں پڑھ پاتے۔ کیا اللہ نے پیسہ دیا ہے، 2000 روپیہ دے دو، مدرسے سے بچوں کو بلا لو، وہ ابا کے لیے قرآن خوانی کر دیں؟ کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا